السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ میں سناؤں گا آج آپ کو پیاری سی کہانی۔ جی ہاں، نینی کی کہانی۔ تو چلیے سنتے ہیں نینی کی کہانی۔ تو ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک جنگل میں ایک چوہیا رہتی تھی جس کا نام تھا نینی۔ وہ اپنے والدین کے ساتھ ایک پتھر کے نیچے رہتی تھی۔ نینی سارا دن پتھر میں سوراخ کرنے کی کوشش کرتی، لیکن وہ چونکہ چھوٹی تھی تو اس لیے پتھر میں سوراخ نہیں کر سکتی تھی۔ ایک دن اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں باہر کی دنیا گھوماؤں، تو نینی کسی کو بتائے بغیر باہر گھومنے کے لیے چلی گئی۔ باہر آ کر اس نے دیکھا تو ہر طرف سبزہ ہی سبزہ تھا۔ ویسے بھی موسم سردیوں کا تھا اور اسے بہت ٹھنڈ لگ رہی تھی، تو سورج کی حرارت سے اسے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اس نے سورج کی طرف دیکھا اور دل میں 3 بار کہا کہ کاش میں سورج ہوتی، کاش میں سورج ہوتی، کاش میں سورج ہوتی۔ اور یہ کیا، نینی سورج بن گئی۔ اس نے اپنی پوری شدت سے چمکنا شروع کر دیا۔ ہر طرف گرمی ہونے لگی، ہر طرف دھوپ ہی دھوپ۔ گرمی کی اس شدت سے لوگوں کی فصلیں تباہ ہونا شروع ہو گئیں اور لوگ پریشان ہو رہے تھے۔ سب نے مل کر اللہ میاں سے دعا کی کہ یا اللہ بارش لا تاکہ گرمی کا زور ٹوٹ سکے۔ تو خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ ایک دن آسمان پہ گہرے کالے بادل چھا گئے۔ نینی نے خوب زور سے چمکنے کی کوشش کی، لیکن بادلوں کے آگے بے بس ہو گئی۔ تو اس نے سوچا کہ مجھ سے طاقتور تو یہ بادل ہیں جو میری اتنی کوشش کے باوجود بھی مجھے چمکنے نہیں دے رہے۔ تو نینی نے پھر دل میں 3 بار کہا کہ کاش میں بادل ہوتی، کاش میں بادل ہوتی، کاش میں بادل ہوتی۔ اور اللہ نے اس کی سن لی اور وہ بادل بن گئی۔ اب نینی جہاں پر بھی جاتی وہاں زور زور سے بارش برساتی۔ نینی نے اتنی بارش برسائی کہ لوگ بارش سے تنگ آنے لگے اور اللہ سے دعا کرنے لگے کہ یا اللہ اس بارش کو روک دے۔ تو پھر کیا ہوا؟ اچانک وہاں پر زور زور سے ہوا چلنے لگی اور ہوا کی وجہ سے بادل ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے لگے۔ نینی کا بہت دل چاہ رہا تھا کہ وہ خشکی کے ذرے کو پانی سے جل تھل کر دے، مگر وہ ہوا کے آگے بے بس ہونے لگی۔ تو اس نے اپنے دل میں ہی سوچا کہ ہوا تو مجھ سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ تو اس نے اللہ میاں سے دعا کی اور دل میں پھر سے 3 بار کہا کہ کاش میں ہوا بن جاتی۔ اور یہ کیا، وہ سچ مچ پھر سے ہوا بن گئی۔ اب وہ جہاں پر بھی جاتی تو ہر چیز کو الٹ پلٹ کر کے رکھ دیتی۔ ہر طرف آندھی اور طوفان کا سما تھا۔ لوگ بہت پریشان تھے اور اللہ سے اس آفت کو ٹل جانے کی دعائیں کر رہے تھے۔ اور خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ نینی ایک دن پتھریلی راستوں سے گزر رہی تھی تو وہاں اسے ایک پتھر پڑا ہوا دکھائی دیا۔ اس نے اپنی پوری طاقت اس پتھر پہ لگا دی کہ وہ اس پتھر کو اپنی جگہ سے ہٹا دے، لیکن اتنی کوشش کرنے کے باوجود بھی نینی اس پتھر کو اپنی جگہ سے ہٹانے سے قاصر رہی۔ تو نینی نے دل ہی دل میں سوچا کہ یہ پتھر تو مجھ سے بھی زیادہ طاقتور ہے، تو کیوں نہ میں پتھر ہوتی۔ تو نینی نے پھر سے دل میں 3 بار کہا کہ کاش میں پتھر ہوتی، کاش میں پتھر ہوتی، کاش میں پتھر ہوتی۔ اور وہ سچ مچ پتھر بن گئی۔ وقت گزر رہا تھا اور دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں بدل رہے تھے۔ کچھ عرصے بعد اسی پتھر کے نیچے اپنا بل بنا لیا جس میں بہت سارے چوہے رہنے لگے۔ ایک دن نینی کو اپنے آپ میں کچھ حرکت ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کے اندر کوئی سوراخ کر رہا ہے۔ تو اس نے نیچے دیکھا تو ایک چوہیا اس کے اندر سوراخ کر رہی تھی۔ تو نینی نے دل میں سوچا کہ مجھ سے زیادہ طاقتور تو یہ چوہیا ہے۔ وہ اپنی اس حرکت پر بہت شرمندہ ہوئی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ دوبارہ سے اپنے ماں باپ کے پاس لوٹ جائے۔ اس نے سچے دل سے اللہ سے معافی مانگی کہ یا اللہ مجھے پھر سے نینی بنا دے۔ اللہ نے اس کی سن لی اور اسے دوبارہ واپس چوہیا بنا دیا۔ اب وہ دوڑ کر اپنے ماں باپ کے پاس گئی
جو اس کے لیے بہت فکر مند تھے اور ان سے جا کر معافی مانگی اور آئندہ ایسا کام نہ کرنے کی اور آئندہ بن بتائے گھر سے باہر جانے سے بھی توبہ کر لی۔ جی ہاں دوستو، تو آپ کو اس کہانی سے کیا سبق ملا؟ کہ کبھی بھی اپنے والدین کی مرضی یا اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلا جائے، اور اللہ نے آپ کو جیسا بھی بنایا ہے، جس حال میں بھی رکھا ہے، آپ سب سے اچھے ہیں۔ کسی کو خود سے کمتر یا خود کو کسی سے برتر سمجھنے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے۔ تھینکس فار واچنگ، کیپ شیئر، لائک اینڈ پریس سبسکرائب بٹن۔ تھینک یو۔